السلام علیکم۔ قرون اولا اتنا زرخیز دور تھا کہ اس میں مسلمانوں کے ہر شعبے زندگی میں حیرت انگیز وجود اللہ نے پیدا کیے۔ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جس تہذیب کی بنیاد قرآن اور سنت اور روحانی اساس کے اوپر ہو، اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک ماڈل تیار کرے، ایک ملٹری آرڈر کو ترتیب دے، اس کے بعد وہ اس قابل ہوتی ہے کہ جدید سائنسی تحقیق میں اللہ تعالیٰ کی ہوئی تخلیقات پہ غور و فکر کر کے ایجادات کر سکے اور جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ترتیب دے۔ اس سے پہلے کہ ہم مسلمان سائنسدانوں کے کمالات، ان کی ایجادات اور ان کے اس کنٹریبیوشن کی بات کریں کہ جو آج کی جدید سائنس کو تیار کرنے میں انہوں نے کیے ہیں، ہم اس بات پر ضرور نگاہ ڈالنا چاہیں گے کہ قرون اولا میں مسلمان فاتحین اور جنرلز نے کیا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد مسلمان علماء، مسلمان دانشور، عارفین اور صاحب نگاہ بلند افراد نے مسلمان قوم کی اس پوری ملت کی، اس پوری تہذیب کی حفاظت میں کس طرح اپنے رول کو ادا کیا۔ مسلمان فاتحین اولین دور ہی سے، یعنی خلفائے راشدین کے وقت ہی سے مسلمان فوجیں جب بیک وقت رومن اور پرشین امپائر سے ٹکرائیں جا کر، اور اس وقت تک جب تک کہ غرناطہ کا سقوط نہیں ہو جاتا، اور دوسری طرف خلافت عثمانیہ اپنے عروج پر پہنچنے کے لیے راستہ نہ تلاش کرتی، یہ طویل عرصہ مسلمان تحریک اور تہذیب ہر کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا مجاہد، ایک ایسا شیر اور ایک ایسا دلیر پیدا کرتی رہی کہ جس نے اپنی تلوار کی نوک پر امت کی حفاظت بھی کی، دنیا کی تاریخ و تقدیر بھی تبدیل کی، اور اس کے بعد اپنے دین کی عزت اور آبرو اور اس کی لاج رکھنے کا باعث بھی بنا۔ قرون اولا میں خاص طور پر خلفائے راشدین کی فتوحات، اس کے بعد امیت دور میں مسلمانوں کا وہ پھیلاؤ کہ جو چین سے لے کر ہند اور ہند سے لے کر اسپین تک گیا، اور اس کے بعد وسطی دور میں صلیبی جنگیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے پورے یورپ کی اجتماعی فوجوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ تمام واقعات، یہ تمام حالات اور اس میں پیدا ہونے والی جنگی شخصیات اور جنرل قرون اولا کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں، اور ہم ان کو اب اس وقت آپ کے سامنے مختصراً پیش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑے بڑے داخلی مسائل پیش ہو گئے تھے۔ ایک طرف جیسے عرض کیا کہ ارتداد کا فتنہ تھا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، جھوٹے نبی کے معاملات شروع ہوئے، قرآن پاک کو جمع کیا گیا، مگر ان تمام داخلی مہمات سے فارغ ہوتے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی عظیم الشان سپر پاور رومن اور پرشین امپائر سے براہ راست ٹکر لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک کالم مسلمانوں کا عراق کی طرف گیا، جو اس وقت پرشین امپائر کہ جو ایک ساسانی حکمران حکومت جو ایران سے بیٹھ کر خراسان، سینٹرل ایشیا اور عراق میں حکومت کرتی تھی، جس کی ایک سرحدیں جا کر بائزنٹائن امپائر کے ساتھ ایشیا مائنر میں، یہ جو آج کا ٹرکی ہے، یہاں پر سرحدیں بائزنٹائن امپائر کی اور پرشین امپائرز کی آ کے ملتی تھی۔ دوسری طرف ان کی سرحدیں عراق اور شام کے درمیان تھی، یعنی شام کا جو خطہ تھا، یہ خطہ تمام کا تمام بائزنٹائن امپائر کے پاس، اور یہی بائزنٹائن امپائر شام، فلسطین اور سمندر کے ساتھ ہوتا ہوا مصر، اور پھر مصر سے شمالی افریقہ، یہ تمام علاقے ایسٹرن بائزنٹائن یا رومن امپائر کے پاس تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرون اولا کے ان اولین دور میں براہ راست ان دو بڑی بڑی طاقتوں سے متصادم ہونے کا فیصلہ کیا، اور صحابہ کے کئی کالم کئی شام کی طرف اور مصر کی طرف، عراق کی طرف روانہ کیے گئے۔ سب سے بڑا نام جو اولین مجاہدین میں، مسلمان سپہ سالاروں میں ہمیں سب سے واضح اور سب سے چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، وہ سیدنا سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا، تو ساتھ ساتھ یہ بشارت بھی دے دی گئی کہ یہ تلوار آئندہ آنے والے وقتوں میں امت کے دفاع میں بے نیام ہوگی، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اس تلوار کو کاٹ نہیں سکے گی۔ سیدنا خالد بن ولید کے جسم پر کوئی وجود کا حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم تلوار یا تیر یا میدان جنگ کے زخم نہ لگے ہوں۔ اس کے باوجود آپ کا انتقال بستر پہ ہوا۔ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ انتہائی حسرت اور افسوس سے اپنے بارے میں اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے کہ تم میدان جنگ میں شہید نہیں ہو پائے۔ تو یہاں پر ان کی رازدار بیوی
آ کے ان کو مخاطب کر کے کہتی ہیں خالد اپنے آپ پر افسوس نہ کیجئے، اللہ کے رسول نے آپ کو خالد سیف اللہ کا خطاب دے دیا تھا، اور جس کو اللہ کے رسول اللہ کی تلوار کا خطاب دے وہ تلوار کسی میدان جنگ میں کاٹی نہیں جا سکتی تھی، آپ نے بستر ہی پہ مرنا تھا، کیونکہ اگر آپ میدان جنگ میں شہید ہوتے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کاٹی جاتی۔ اس تسلی کے ساتھ سیدنا خالد اس قابل ہوئے کہ اس دنیا سے سکون سے جا سکیں، ورنہ اگر اس مجاہد کے آپ کارنامے دیکھیے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسانی تاریخ میں ان سے بڑے جنرل کوئی پیدا نہیں ہوئے۔ یہ سیدنا خالد بن ولید کہ جو جن کی تاریخ کی بڑی بڑی جنگیں، جن کو ہم جنگ اجنادین اور جنگ یرموک کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنہوں نے تاریخ کے مکمل طور پر نقشے تبدیل کر کے رکھ دیے، انہی سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی گئی۔ ان کے اپنے جلال و جمال اور کمال کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ میدان جنگ میں جب دشمن کا جنرل ان سے ملنے کے لیے آیا اور سیدنا خالد سے کہتا ہے کہ آپ کیوں ہم سے لڑنا چاہتے ہیں کہ جب ہماری تلواروں میں وہ زہر بجھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ جسم کو چھو بھی جائیں تو آپ کا جسم گل سڑ کے الگ ہو جائے گا، تو سیدنا خالد اس سے وہ زہر کی شیشی لے لیتے ہیں اور یہ کہہ کر کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ کر اس شیشی کو پی جاتے ہیں اور اس کو پھینک کے کہتے ہیں کہ تم جس زہر سے ہمیں ڈرانے آئے تھے اللہ کے فضل سے وہ اللہ کے بندوں پہ اثر نہیں کرتا۔ ان کی فوج کا عالم یہ کہ جب دشمن کے جاسوس آئے ان کی فوج کا ملاحظہ کرنے کے لیے کہ یہ کون سی فوج ہے کہ جو بیک وقت بڑی بڑی سلطنتوں کے تختے الٹتی پھر رہی ہے، لیکن اس کے پاس نہ تلواروں کے نیام ہے، نہ پہننے کو لباس ہے، نہ ان کے پاس سواریاں مکمل ہیں، نہ جنگی ساز و سامان ان کے پاس موجود ہے، تو ان کی فوج کا عالم یہ تھا کہ ساری رات کھڑے ہو کے یہ عبادت کرتے تھے اور سارا دن گھوڑے کی پشت پر ہوتے تھے۔ اور وہ تاریخی جملہ اس جاسوس نے اپنے بادشاہ کو کہا کہ یہ لوگ رات کے راہب ہیں اور دن کے مجاہد ہیں، رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ وہ یہ کہ آپ نے اس زمانے کے لحاظ سے بھی اور آج کی جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے بھی جنگی قوانین کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے ہمیشہ یہ تصور کیا جاتا تھا اور آج کی جدید جنگ میں بھی کہ جب کوئی فوج دوسرے ملک پر حملہ آور ہوتی ہے تو اس کے پاس طاقت کا توازن کم از کم 5 اور 1 یا 3 اور 1 کے تناسب سے ہونا چاہیے کہ حملہ آور فوج کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ جس ملک پر جس فوج پر حملہ کر رہی ہے اس کے دفاع کو ڈیفنسز کو روکنے کے باوجود ان کے پاس ریزرو اتنے ہوں کہ یہ آگے جا کے کنسولیڈیٹ کر سکے۔ دنیا کی کسی جنگی تاریخ میں کہیں بھی کسی بھی جنرل نے یہ حکمت عملی ڈیولپ نہیں کی تھی کہ حملہ آور فوج کی تعداد 1/3 1/4 یا کئی جگہ پہ 1/10 حصہ ہو اس فوج ہو کہ جو دفاعی پوزیشن میں اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اپنی سپلائی لائن اور اپنے ریزروز کے ساتھ لڑ رہی ہو۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالم لے کے حجاز سے نکل کے عراق میں داخل ہوئے، ان کی تعداد بھی کم تھی، ان کے پاس سپلائیز بھی نہیں تھی، ان کے پاس اس زمانے کے کوئی جدید ہتھیار نہیں تھے سوائے تیر تلوار اور نیزے کے، اور سواریاں گھوڑے اور اونٹ۔ اور اس فوج کے ساتھ کہ جب آپ نے پرشین اور رومن امپائر سے ٹکر لی جن کے پاس اس وقت کی جدید سپر پاورز کے تمام وسائل موجود تھے، تو تمام جنگی قوانین وہاں تبدیل ہو گئے۔ آج تک پوری دنیا کے ملٹری اسٹریٹجسٹ اور اینالسٹ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ اسٹریٹجیز جو قرون اولا کے صحابہ نے، خاص طور پر سیدنا خالد بن ولید جن کے سپہ سالار تھے، جنہوں نے یہ اسٹریٹجیز بلڈ کی، وہ کیا وجہ تھی، کیا ڈائمنشنز تھی، کیا فورسز تھی کہ آج کی جدید اور قدیم دور کی تمام جنگی سائنس فیل ہو گئی اور یہاں پر مسلمان فوجوں نے 2 سپر پاورز کو بیک وقت شکست دی۔ ان کے جنون کا عالم دیکھیے۔ ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا جنگ یرموک میں کہ وہ 60,000 رومی فوج کے ایک دستے کے خلاف حملہ کریں گے، صرف 30 فوجیوں کو ساتھ لے کر۔ تعداد دوبارہ سن لیجیے، 30 فوجیوں کے ساتھ 60,000 پر حملہ کیا جائے گا۔ اور اس زمانے کی جو وار کونسل، دیکھیے وار کونسل میں بھی چھوٹے لوگ نہیں تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح یہ وہ ہے کہ جن کو خلیفہ راشد بننے کے لیے بھی منتخب کیا جا رہا تھا، حضور کے جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ میں سے۔ ان کے ساتھ سعد بن ابی وقاص، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خالد بن ولید اور وہ تمام عظیم الشان صحابہ کہ جنہوں نے سلطنتوں کے تختے الٹ کے رکھ دیے، وہ اس کاؤنسل میں شامل تھے۔ اور وہ سیدنا خالد سے کہتے ہیں کہ خالد آپ کی یہ پلاننگ ٹھیک نہیں ہے، 30 آدمیوں کے ساتھ 60,000 پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے، آپ اپنے ساتھ صرف 60 آدمی لے جائیے، یعنی 30 کم ہے، آپ 60 لے جائیے۔ یہاں پہ ہم یہ بات واضح کرنا چاہیں آپ کو کہ دیکھیے یہ وہ اساس تھی۔ جب ہم بات یہ کرتے ہیں
کہ ملٹری پلاننگ میں مسلمانوں نے رومن اور پرشین امپائرز کو تباہ کر دیا، تو رومن اور پرشین امپائرز بھی آگے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کا تصادم کبھی عوام الناس کے ساتھ نہیں ہوا، مسلمانوں نے کبھی عورتوں بچوں کو ذبح نہیں کیا، مسلمانوں نے کبھی کھیتوں کو آگ نہیں لگائی۔ وار سٹریٹجی کے، جنگی حکمت عملی کے اور جنگ کے قوانین جنہیں آج آپ جنیوا کنونشنز کے تحت ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ورفا اور سپیریئر قوانین اس وقت کی مسلمان فوج استعمال کر رہی تھی جب وہ رومن اور پرشین امپائرز کے ساتھ براہ راست متصادم تھی۔ ان تمام بزرگوں نے اس دور میں جو فتوحات کی، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کسی گاؤں کو جلایا گیا ہو، کسی شہر کو آگ لگائی گئی ہو، عورتوں بچوں کا جینوسائیڈ کیا گیا ہو، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی ہو، لوگوں کے مال و دولت لوٹے گئے ہو، بلکہ تاریخ نے یہ واقعات بھی دیکھے کہ ایک گاؤں پہ، ایک علاقے پہ جب مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں سے جزیہ لینے لگے، ٹیکس، جو کہ غیر مسلم وہاں کا ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور اس ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ان کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے، تو مسلمان فوج کو وہاں سے نکل کر دوسرے محاذ پر جانا پڑا۔ اور جب مسلمان فوج اس شہر سے نکل کر دوسرے محاذ پر جانے لگی تو مسلمان فوج نے اپنا سارا ٹیکس واپس کر دیا ان غیر مسلموں کو جن سے وہ ٹیکس اس شرط پر لیا گیا تھا کہ مسلمان فوج ان کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی۔ اور اس زمانے کے لوگ حیران تھے، ان کی عقلیں دنگ تھیں، ناقابل یقین کیفیت میں تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فاتح فوج جس نے تلوار کے زور پر ان کو فتح کیا ہو، وہ ان کو پیسے واپس کر رہی ہو، ان کو ٹیکس واپس کر رہی ہو، اور ان سے معذرت کر رہی ہو کہ ہم چونکہ آپ کی عزت اور آبرو کی اب حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم آپ سے یہ ٹیکس وصول کریں۔ کیا انسانوں کی تاریخ میں کوئی مثال بھی ایسے کیریکٹر اور کردار کی دی جا سکتی ہے؟ یہ وہ کردار تھا جو قرون اولیٰ کی فوجوں کا تھا، لیکن اس کی اساس روحانی تھی، جو بات ہم بار بار ایمفسائز کر رہے ہیں کہ دیکھیے، پہلے معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل دی وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور سوشل سائنسز کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ دین، روحانیات اور اللہ سے عشق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ انسانوں کو آج کے دور میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو تم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے۔ انسانیت نے اس سے زیادہ ترقی یافتہ معاشرہ نہیں دیکھا جو قرون اولیٰ میں اور خاص طور پہ دور نبوی اور دور خلافت راشدہ میں ہمارے سامنے آتا ہے، جس کی مثالیں ہم اس وقت آپ کو دے رہے ہیں کہ جنگ ایک ایسا پیشہ ہے، جنگ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں تمام قوانین ختم کر دیے جاتے ہیں۔ انگریزی میں ایک عام کہا جاتا ہے کہ all is legal in war and love، لیکن ایسی بات مسلمانوں کے یہاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہاں کے جو شدید قوانین تھے، جو مورالیٹی تھی، جو اخلاقیات تھا، جو اسپرچولیٹی تھی، یہ وہ اسپرچول فورسز تھیں، یہ اسپرچول ڈائنامکس تھی، ان کی سوشیولوجی بھی روحانیت پر مبنی تھی، ان کی اکنامک سسٹم، ان کا جوڈیشل سسٹم، ان کا پولیٹیکل سسٹم اور ان کی ملٹری ڈاکٹرن، اس کی بنیاد بھی قرآن و سنت اور روحانیت اور اسپرچولیٹی کے اوپر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جیو پالیٹکس کی کوئی مورالیٹی بھی نہیں ہوتی، اسپرچولیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہی وہ رولز اور لاز ہیں جو مسلمانوں نے ہر دور میں غلط کر کے دکھائے۔ ہر دور میں مسلمانوں نے اس جعلی مفروضوں کو، ان خرافات کو توڑ کے رکھ دیا کہ انسان سیاست میں، وار میں، اکنامکس میں، پالیٹکس میں اخلاقیات کی ضرورت نہیں ہے، لا دین اور سیکولر ہونا چاہیے۔ مسلمانوں نے ہر دور میں جو معیار قائم کیے وہ اس قدر روحانی، اس قدر اسپرچول، اس قدر حیرت انگیز غیر معمولی۔ سیدنا خالد بن ولید دنیا کے واحد جنرل ہیں کہ جنہوں نے کئی 100 جنگیں لڑی اور ایک جنگ بھی نہیں ہارے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے اوپر پوری امت مسلمہ میں اس وقت صف ماتم بجھتی ہے، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ویسے لوگوں کو ماتم کرنے یا رونے یا اونچی آواز میں بیان کرنے سے سختی سے روکتے تھے، مدینے کے لوگوں کو اس دن خاص اجازت دیتے ہیں کہ روز روز ابو سلیمان جیسے لوگ انتقال نہیں کریں گے اور نہ ہی مائیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے بارے میں خطاب یہ دیا تھا کہ مائیں اب خالد بن ولید جیسے بیٹے پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ قرون اولیٰ کے اعلیٰ ترین اور اولین جنرل جو جزیرہ نما عرب سے نکل کر جنہوں نے اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے راستہ ہموار کیا، اور خاص طور پر فاتح عراق اور فاتح شام کی حیثیت سے آپ نے رومن اور پرشین امپائرز دونوں سے متصادم ہوئے، وہ اتنی حیرت انگیز تاریخ ہے کہ اس کی تفصیل ہم اپنی دوسری سیریز یہ غازی میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ یہ غازی کو ایک دفعہ پھر دیکھیے تاکہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرون اولیٰ کے مجاہدین کے جنگی کارناموں پہ صحیح معنوں میں آپ کو حیرت عطا کر دیں گے۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا تعارف کراتے ہوئے اب آگے چلتے ہیں۔